کہ گناہ کرنے سے تعلق نہیں ٹوٹتا، گناہ پہ باقی رہنے سے اور اکڑ جانے سے تعلق ٹوٹتا ہے۔ بڑے سے بڑے گناہ ہوں اور آسمان کی چھت کو لگے ہوں اور ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر، تو اللہ فرماتا ہے جاؤ معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم بڑے قیمتی لوگ ہو، میں نے تمہیں خرید لیا ہے، تمہاری جان کو بھی اور تمہارے مال کو بھی۔ قیمت کیا لگائی ہے یا اللہ؟ جنت، جس کی کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتا۔ جنت ایسی قیمتی چیز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے روزے قبول فرمائے، تراویح قبول فرمائے، تلاوت قبول فرمائے۔ بہت سے اہل ایمان عمرے پر ہیں، مدینہ ہیں، اللہ ان سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آج ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے جان اور مال کو خریدا ہے۔ قیمت کیا لگائی ہے؟ ساری جنت۔ اللہ اکبر۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ صوفہ 10 کروڑ کا ہے تو آپ کہو گے نہیں مولوی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ پھر میں اس کی جو یہ بازو اس کا اٹھاؤں تو اس کے نیچے ایک انڈے کے برابر ہیرا پڑا ہو تو پھر آپ کہیں گے ہاں بھائی واقعی یہ ہیرا تو 10 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ جنت، ایک تو جنت کا ہمیں پتہ کوئی نہیں، اس لیے تو ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اسی کو جنت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ نہیں بن سکتی، اسے اللہ نے مٹانا ہے، اسے توڑنا ہے، ہمیں مارنا ہے۔ سونا چاندی کا گھر بنا بھی لیا تو موت کا کیا کریں گے؟ جنازہ تو اٹھ جائے گا۔ اور جنت وہ ہے جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، دوڑ لگاؤ میری مغفرت کی طرف اور میری جنت کی طرف۔ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ ناخن آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اس ناخن کے اوپر جنت میں سے کوئی چیز یہاں رکھ دو جو صرف اس کے برابر ہو، تو زمین سے لے کر آسمان تک اس کی خوشبو پھیل جائے گی اور کائنات مہک اٹھے گی ساری کی ساری۔ تو جنت کیا ہوگی؟ تو اللہ نے میری آپ کی قیمت لگائی ہے جنت، کہ ہم نے اہل ایمان کے مردوں عورتوں کو جنت کے بدلے خریدا ہے، جنت قیمت ادا کی ہے اور انہیں خریدا ہے۔ تو یہ اتنے قیمتی کیوں ہیں؟ ان کا دل چیرو تو اس میں کائنات کی سب سے قیمتی دولت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ یہاں دل میں موجود ہے۔ تو اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قیمت 7 زمین آسمان سے بھی زیادہ ہے، جنت سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن کیا سب کو خریدا ہے؟ نہیں، سب کو نہیں خریدا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم جب جاتے ہیں دکان پر تو پسند کا مال چن کے ہم لیتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا 9 باتیں جس مرد عورت میں ہوں گی میں اس کا خریدار ہوں اور میں نے اسے خرید لیا۔ ان اللہ اشتری، میں نے خرید لیا، خریدوں گا نہیں، خرید لیا۔ وہ 9 صفات کیا ہیں؟ التائبون،
توبہ کرنے والے ہوں۔ پہلی صفت میں کتنی بڑی تسلی ہے کہ ان سے گناہ ہو سکتا ہے، جن کو میں خرید رہا ہوں ان سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، لیکن جب ان سے گناہ ہوگا تو وہ فوراً توبہ کر لیں گے۔ التائبون میں بہت بڑی تسلی ہے کہ گناہ کرنے سے تعلق نہیں ٹوٹتا، گناہ پہ باقی رہنے سے اور اکڑ جانے سے تعلق ٹوٹتا ہے۔ بڑے سے بڑے گناہ ہوں اور آسمان کی چھت کو لگے ہوں اور ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر تو اللہ فرماتا ہے جاؤ معاف کیا۔ تو پہلی صفت ہے التائبون، توبہ کرنے والے۔ دوسری ہے العابدون، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے سامنے سر جھکانے والے۔ صرف نماز نہیں، 24 گھنٹے کی زندگی ان کی اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ تیسری صفت کیا ہے؟ الحامدون، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، دکھ ہو یا سکھ ہو ان کی زبان سے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ عربی میں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو تیسری صفت ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ چوتھی صفت ہے السائحون، کہ وہ میرے پیغام کو لے کر دنیا میں پھرتے ہیں، چونکہ اس امت کو جو نبی ملے ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں، ان کے بعد کوئی شریعت نہیں، ان کے بعد کوئی کسی قسم کی آسمانی کتاب نہیں۔ تو اب اس امت کے ذمے ہے السائحون، دنیا میں پھرنا اور لوگوں کو کہنا بھائیو کلمہ پڑھ لو اور کامیاب ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے، اس کے بغیر یہ کھلے گا نہیں۔ السائحون۔ پانچویں صفت ہے الراکعون، کہ وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ چھٹی صفت ہے الساجدون، سجدہ کرنے والے ہیں۔ ہر صفت کو ایک ایک دفعہ اللہ بیان کر رہا ہے اور نماز کو 2 لفظوں میں بیان کر رہا ہے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے۔ عابدون کے اندر بھی نماز آ گئی، الراکعون میں بھی نماز آ گئی، الساجدون میں بھی نماز آ گئی، کہ نماز میرے نبی نے فرمایا دین کا ستون ہے، جو اس کو قائم رکھے گا اس کا دین قائم ہے، جو اسے چھوڑ دے گا اس کا دین مٹ جائے گا۔